کیمیائے سعادت پارٹ کیری ون۔ ایک بار جناب سرور کائنات علیہ افضل الصلوات و احمد تحیات نے آب زمزم طلب فرمایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں بہت لوگوں نے ہاتھ ڈالے ہیں اور گھنگولا ہے، ٹھہریے میں خاص ڈول آپ کے واسطے منگا کر پانی کھینچے دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں مسلمانوں کے ہاتھ کی برکت کو دوست رکھتا ہوں۔ اکثر پڑھے ہوئے جاہل ان باتوں کو نہیں پہچانتے، اور جو شخص احتیاط نہ کرے اس سے خود کو بچاتے ہیں اور اسے رنجیدہ کرتے ہیں۔ اور ایسا بھی ہوا کرتا ہے کہ ان کے ماں باپ اور رفیق جب ان کا لوٹا یا کپڑا لینے کو ہاتھ بڑھاتے ہیں تو سخت کلام کہہ بیٹھتے ہیں۔ یہ سب حرام ہے جو احتیاط کے واجب نہیں ہے۔ اس کے سبب سے یہ امور کیوں کر درست ہو جائیں۔ اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ایسی احتیاط کرتے ہیں ان کے دماغ میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے، لوگوں پر یہ احسان جتاتے ہیں کہ ہم ایسی احتیاط عمل میں لاتے ہیں، خود کو لوگوں سے بچا کر انہیں رنج دینا غنیمت جانتے ہیں، اور اپنی پاکیزگی کا حال لوگوں کے سامنے بیان کر کے اپنا فخر ظاہر کرتے ہیں، ان کو بدنام کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جس آسان طریقے پر چلتے تھے اسے اختیار نہیں کرتے۔ جو شخص فقط پتھر سے استنجا کرے اس فعل کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں، اور یہ سب برے اخلاق ہیں۔ جو شخص سے وقوع میں آئیں اس کی نجاست باطنی پر دلیل ہے۔ دل کو ایسی خبیث عادتوں سے پاک رکھنا فرض ہے۔ یہ سب امور ہلاکت کے باعث ہیں، اور ان باتوں سے باز رہنا ہلاکت کا موجب نہیں۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں اور بات کرنے میں بھی احتیاط کو نگاہ رکھیں۔ یہ بہت ہی ضروری ہے۔ جب ضروری امر سے ہاتھ روکا یعنی اسے نہ کیا تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اور باتوں میں یہ احتیاط فقط رعونت کے واسطے ہے یا محض عادت ہے۔ جیسے کوئی شخص کھانا تو تھوڑی سی بھوک میں کھاتا ہے، اس میں تو کچھ احتیاط نہیں کرتا، پھر احتیاط سوچتی ہے کہ جب تک ہاتھ منہ نہیں دھوتا نماز نہیں پڑھتا۔ اتنا نہیں جانتا کہ جو چیز نجس ہو اس کا کھانا حرام ہے۔ اگر نجس ہے تو بلا ضرورت کیوں کھاتا ہے؟ اگر پاک ہے تو ہاتھ کیوں دھوتا ہے؟ پھر جب ہاتھ منہ دھویا تو جس کپڑے پر عوام الناس بیٹھے تھے اس پر نماز نہیں پڑھتا۔ معلوم کہ عوام الناس کے گھر کا پکا کھانا کیوں چکھ جاتا ہے، اس میں احتیاط کو کیوں نہیں کام فرماتا؟ حالانکہ لقمہ کی پاکی میں احتیاط بہت ہی ضروری ہے۔ اکثر ایسے لوگ بازاریوں کے گھر میں انہی کے گھر کا پکا کھانا تو نوش کر جاتے ہیں جو ان لوگوں کے کپڑے پر نماز نہیں پڑھتے۔ یہ باتیں احتیاط میں سچے ہونے کی دلیل نہیں۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ اپنی احتیاط منہیات اور منکرات کے ساتھ ادا کرے۔ مثلاً 3 بار سے زیادہ طہارت کرے کہ چوتھی بار منع ہے۔ یہ طہارت میں دیر لگائے کہ کوئی مسلمان اس کا منتظر رہے، یا نہ چاہیے کہ پانی بہت بہائے، یا اول وقت سے تاخیر کر کے نماز پڑھے، یا امام ہو کر جماعت کو انتظار میں رکھے، یا کسی مسلمان سے کسی کام کا وعدہ کیا ہو اور اسے دیر ہوتی ہو، یا اس سبب سے اس مسلمان کے کسب اور کمائی کا وقت ضائع ہوتا ہو، یا اس کے عیال و اطفال تباہ ہوتے ہوں، اور ایسے کام میں احتیاط کی وجہ سے جو فرض نہیں درست نہیں ہو جاتے، یا مسجد میں اپنا مصلی اس واسطے بہت پھیلائے کہ کسی کا کپڑا اسے نہ چھو جائے۔ اس میں 3 چیزیں ممنوع ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسجد کا ایک ٹکڑا مسلمانوں سے غصب کیا اور چھین لیا، حالانکہ اس کے حق کا سجدہ کرنے بھر کی جگہ سے زیادہ نہ تھا۔ دوسرا یہ کہ ایسی صفت جس میں بہت لمبا چوڑا مصلی بچھا ہو ملی ہوئی نہیں ہو سکتی۔ ایسی صف جس میں بہت لمبا چوڑا مصلی بچھا ہو، ایسی صف ملی ہوئی نہیں ہو سکتی۔ اور سنت یہ ہے کہ کاندھے سے کاندھا ملا رہے۔
تیسری یہ کہ مسلمان سے ایسا پرہیز کرتا ہے جیسے کتے اور ناپاکیوں سے، یہ نہ چاہیے، ایسے منکرات بہت ہوتے ہیں، بڑے جاہل احتیاط کے سبب ان کے مرتکب ہوتے ہیں اور انہیں منہیات اور منکرات نہیں جانتے۔